الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. أما بعد، مختصر سی حمد و ثنا کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی کی صفات محدثین امہ نے دو حصوں پر تقسیم کی ہے. ایک ہے ثبوتیہ اور ایک ہے صفات سلبیہ. صفات ثبوتیہ وہ صفات ہے جنہیں اللہ نے اپنی ذات کے لیے ثابت کیا، جیسے الحیات، العلم، القدرت، استواء علی العرش، نزول، الوجہ، الیدین، الساق وغیرہ وغیرہ. یہ تمام کی تمام کیسے ہیں؟ جیسے اللہ کے لیے لائق ہے ویسے ہیں، اور یہ سب اللہ سبحانہ و تعالی ہی جانتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی سورۃ النساء آیت نمبر 136 میں ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آمنو باللہ ورسولہ، تم لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان میں قوت پیدا کرو. یہاں یہ نہیں ہوگا ایمان والو ایمان لے آؤ. ایمان والو اپنے ایمان میں قوت پیدا کرو اللہ کے ساتھ، اس کے رسول کے ساتھ. والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اور اس کتاب کے ساتھ جو اس نے اپنے رسولوں پہ نازل کیا. والکتاب الذی انزل من قبل، اور ان تمام سچی کتابوں کے ساتھ جن کو اللہ نے نازل کیا اس قرآن کے اترنے سے پہلے.
اب جو شخص ان کو چھوڑ کے اپنی منمانی کرے گا، وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ، جو اللہ کے ساتھ کفر کرے گا، وَمَلَائِكَتِهِ، اس کے فرشتوں کے ساتھ کفر کر دے گا، نہیں مانے گا، وَكُتُبِهِ، اس کی تمام کتابوں کا انکار کر دے گا، وَرُسُلِهِ، اس کے تمام رسولوں کا انکار کر دے گا، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور آخرت کے دن کو ماننے سے انکار کر دے گا، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، وہ بہت دور کی حقیقی گمراہیوں میں مبتلا ہو جائے گا۔ جب تک اللہ کے رسول پر، اللہ پر، کتاب منزل من اللہ پر، اللہ کی سابقہ سچی کتابوں پر جو اللہ نے نازل کیا ہے، ایمان پختہ نہ ہو اور ایمان میں ثابت قدمی نہ ہو اور ایمان میں پختگی نہ ہو، اس وقت تک انسان کا ایمان کامل نہیں ہوتا۔ اور جو اللہ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کی رسولوں، آخرت کے دن کا انکار کرنے والا ہو، وہ بہت دور کی ایسی گمراہیوں میں جائے گا کہ وہ واپسی کا راستہ اس کے پاس نہیں ہوگا۔ لہذا اللہ پر ایمان لانا، اللہ کی صفات پہ ایمان لانا، اللہ کی کتابوں پہ ایمان لانا، اللہ کے رسولوں پہ ایمان لانا اور اللہ کے ہر حکم پر ایمان لانا ضروری ہے، جیسا کہ اللہ نے حکم اتارا ہے من عن، اس کو اسی طرح ماننا ضروری ہے۔ دوسرے نمبر پر صفات سلبیہ ہے۔ صفات سلبیہ وہ ہوتی ہیں جن کی اللہ نے اپنی ذات سے نفی کی ہے، اور جب اللہ سبحانہ و تعالی نے انکار کر دیا تو پھر کوئی بھی مل کے اسے ثابت نہیں کر سکتا، جیسا کہ سورۃ الفرقان آیت نمبر 58 میں اللہ پر فرماتا ہے وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، تم اعتماد کرو اس اللہ پر جو ہمیشہ سے زندہ ہے، زندہ رہے گا، کبھی اسے موت نہیں آئے گی۔ تو یہ موت کا انکار اللہ کی ذات کے ساتھ ایسا ہے، ساری کائنات مل جائے وہ اللہ کے لیے موت کو ثابت نہیں کر سکتی۔ تو یہ صفات سلبیہ ہے۔ اب ضروری یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی صفات کو سمجھا جائے۔ جب تک اللہ کی ذات کو، اس کی صفات کو سمجھا نہیں جائے گا، اس وقت تک اللہ رب العالمین سے مانگنے میں لطف اور مزہ پیدا نہیں ہوگا، کیونکہ ہم سب اللہ سے مانگتے ہیں مگر اللہ کو پہچانتے نہیں ہیں۔ اللہ کی ذات اور صفات کو مانتے ضرور ہیں مگر پہچانتے نہیں۔ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہمارا اللہ اپنی کون کون صفات کے ساتھ، اپنی کون کون سی کوالٹیز کے ساتھ ثابت ہے۔ اگر انسان کو یہ سب کچھ پتا ہو تو وہ اتنی عبادت کرے، اتنی دعا کرے، اپنے رب سے ایسی مناجات کرے، اپنے رب کے آگے ایسے اپنے دامن کو پھیلا دے کہ اسے دنیا والوں کی کوئی ضرورت ہی نہ پڑے اور دنیا والوں کی طرف وہ نظر اٹھا کے دیکھنا بھی پسند نہ کرے۔ اللہ رب العالمین اتنے اس کے اوپر انعامات اور اکرامات کی بارشیں برساتے۔ دیکھیے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 11 وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا، لوگوں کا علم اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات و صفات کو مکمل احاطے میں نہیں لے سکتا، کیونکہ لوگوں کا علم ناتواں اور کمزور ہے اور انتہائی ناقص ہے، اور اللہ رب العالمین کی شان بہت بلند و بالا ہے۔ انسان اپنے علم کے مطابق اللہ کی ذات و صفات کو پہچان سکتا ہے، اس کو سمجھ سکتا ہے، مگر پوری ذات کا احاطہ کر لے یہ بات ممکن نہیں۔ اسی لیے سورۃ النحل آیت نمبر 74 میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ کے لیے اپنی طرف سے خود ساختہ مثالیں نہ بنایا کرو۔ جب اللہ نے کوئی بات کہی ہے اب اس کے لیے اپنی مثالوں کو کریٹ کرنا، اپنی سینسٹیوٹی کو استعمال کرنا، اپنی کریوٹی کو استعمال کرنا کہ نہیں ہم تو یوں بیان کریں گے، کیونکہ جاہل مطلق کھڑا ہے اور جاہل مطلق کھڑا ہو کے جاہلیت پھیلا رہا ہے۔ اب اس کے جاہلیت اور جہل سے کبھی توحید سمجھ میں نہیں آئے گی، کیونکہ اس کو خود نہیں پتا کہ توحید کیا ہے، وہ توحید پہ لیکچر کر رہا ہے۔ اس کو خود نہیں پتا کہ توحید کیا ہے، اللہ کی ذات کیا ہے، اس کی صفات کیا ہے، نہ اس کا یہ شعبہ ہے، نہ اس نے اس میں علم حاصل کیا ہے۔ اب وہ تمام دنیا کے مشائخ پہ لان تان کر کے کہتا ہے کہ میں بڑا عالم ہوں، میں سمجھاؤں گا۔ تو ایسے جہلا کے جہل کو ہم سوائے انا للہ و انا الیہ راجعون کا اور کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اسی لیے اللہ فرماتا ہے سورۃ طٰہٰ میں وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا، یہ سارے کے سارے مل کر بھی اللہ کا اپنے علم کے اعتبار سے احاطہ نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، سورۃ النحل آیت نمبر 74۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ تم یہ دعویٰ کرو کہ ہم یوں، ہم وہ، ہم ایسے، ہم ویسے، بھائی تمہیں نہیں علم، تمہاری دسترس نہیں، تمہاری اوقات نہیں، تمہاری صلاحیت نہیں۔
تمہارا جو اللہ نے سینس آف ہیومر رکھا ہے، صلاحیت رکھی ہے، وہ ایک بوٹل کی طرح ہے، جب وہ فلڈ اپ ہو جاتی ہے، بھر جاتی ہے، پھر اس کے اندر کچھ نہیں آ سکتا، پھر جو ڈالو گے وہ گرے گا۔ اللہ رب العالمین کی ذات ایک بہت بڑے سمندر کی طرح ہے، اس کا احاطہ تمہارے بس کی بات نہیں۔ تمہارے بس کی بات یہ ہے کہ اللہ نے جو اپنے بارے میں کہا اسے ویسے مان لو، اللہ نے جو شریعہ کے بارے میں کہا اسے ویسے مان لو، اس میں اپنی منمانی نہیں کرو کہ نہیں یہ پرانا والا دین منسوخ ہو گیا، اب ہم اپنی مرضی کا دین لائیں گے جس میں حرام کو حلال قرار دیا جائے گا، ہم اس طرح اللہ کی توحید کو مانیں گے۔ اس طرح اللہ کی توحید کو نہیں مانا جا سکتا، اس طرح اللہ کے دین کو مانا نہیں جا سکتا، اس طرح اللہ کے دین میں تقویت حاصل ہی نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ کی شان کیا بیان کرو گے، لیس کمثلہ شیء، سورۃ الشورى آیت نمبر 11، اللہ کی طرح کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ کی شان اتنی نرالی ہے، اتنی بڑی ہے، اتنی بلند و بالا ہے کہ کائنات میں اس کی بنی ہوئی کوئی چیز اس کے جیسے نہیں ہو سکتی، اور اللہ کے لیے کوئی مثال بیان نہیں کی جا سکتی۔ اب انسان کو سمجھنا چاہیے کہ اگر اللہ رب العالمین کے لیے اپنی مرضی اور اپنی منشا اختیار کرے گا تو پھر کبھی بھی اس کو فائدہ علمیہ حاصل نہیں ہوگا، اور جب تک اس کو فائدہ علمیہ حاصل نہیں ہوگا اس وقت تک وہ کامیاب اور کامران بھی نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے فرمایا کہ توحید کی شرائط ہے، اگر وہ شرائط نہیں ہو تو توحید سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ کون کون سی شرائط ہیں؟ علم یقین و اخلاص و صدق کا محبت و انقیاد والقبول لها۔ فرمایا کہ پہلی چیز ہے علم کا ہونا، توحید سمجھ میں آئے گی علم اور عرفان کے ساتھ۔ نمبر 2 توحید سمجھ میں آئے گی یقین محکم کے ساتھ۔ نمبر 3 توحید سمجھ میں آئے گی اخلاص کے ساتھ۔ نمبر 4 توحید سمجھ میں آئے گی سچائی اور صدق کے ساتھ۔ نمبر 5 توحید سمجھ میں آئے گی محبت کے ساتھ۔ نمبر 6 توحید سمجھ میں آئے گی تابعداری کے ساتھ، اور نمبر 7 توحید سمجھ میں آئے گی قبولیت کے مراتب کے ساتھ۔ جب انسان میں تابعداری ہی نہ ہو، قبولیت کا مرتبہ ہی نہ ہو، اخلاص نام کی شے نہ ہو، یقین محکم نہ ہو اور صدق نہ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ علم سے بے بہرا باتیں کرتا ہو، تو ایسا آدمی جتنی بھی مثالیں پیش کر دے وہ اللہ کی توحید کا ادراک نہیں رکھ سکتا۔ اب اللہ کی توحید کو سمجھنے کے لیے علم چاہیے۔ علم کون سا چاہیے؟ علم شرعی چاہیے۔ سورہ محمد آیت نمبر 19 اللہ فرماتا ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، سب سے پہلے اس بات کا علم رکھو، اس بات کو جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ جو تمہارے سروں کا جھکنا ہے اللہ کے علاوہ دوسروں کے آگے، یہ ختم ہونا چاہیے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں، اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کائنات کا نظام چلانے والا کوئی بھی نہیں، نہ کوئی روزی دینے والا، نہ کوئی روزی لینے والا، نہ کوئی اولاد دینے والا، نہ کوئی اولاد کو واپس لینے والا، نہ کوئی نفع اور بخش زندگی دینے والا، اور نہ کوئی نفع کو سلب کرنے والا، کوئی نہیں اللہ کے سوا۔ اللہ ہی ہے جو چاہے جیسے چاہے فیصلہ فرماتا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے اپنے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، صحیح مسلم کتاب الایمان کے اندر روایت موجود ہے، من مات وهو يعلم ان لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس شخص کی وفات اس کیفیت میں ہو کہ وہ علم حقیقی رکھتا ہو، حقیقت میں علم رکھتا ہو اس بات کا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، دخل الجنہ، انشاءاللہ وہ جنت میں داخل ہوگا، اور اسے جنت میں داخلے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ لیکن جب اس کے دل میں ایمان حقیقی ہو، علم یقین کے ساتھ ثابت ہو، اپنے قول میں سچا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ رب العالمین اسے جنت میں داخلہ فرمائے گا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے ھذا بلاغ للناس ولینذروا بہ، یہ لوگوں کو اللہ کا پیغام ہے تاکہ اس کے ذریعے انہیں ڈرایا جائے، اور ڈرانے کے ساتھ اور کیا کیا جائے؟ وَلِيَعْلَمُوا، اور ان کو اس بات کے بارے میں مطلع کیا جائے انما ہوا الہ واحد، وہ اللہ ایک ہے۔ یہ جو ہر جگہ اپنی مرضی سے دین میں امائنڈمنٹس چل رہی ہیں یہ نہیں چلیں گی، اللہ کے دین میں یہ نہیں ہوگا۔ اللہ کے دین میں وہی چلے گا جو اللہ چاہتا ہے، اللہ کے دین میں ویسا ہوگا جیسے اس کے نبی کا حکم اللہ کی طرف سے ہے۔ اپنی مرضی سے کوئی امائنڈمنٹس قابل قبول نہیں ہوں گی، اپنی مرضی سے اس کے اندر تبدیلی اور تغیر نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین اس بات کو کبھی بھی پسند نہیں فرماتا۔ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، چاہیے کہ نصیحت حاصل کریں جن میں ذرا سی بھی عقل ہے، ورنہ یہ دنیا تو ابھی ختم ہوئی پھر پتہ چل جائے گا کہ کس نے صحیح کام کیا اور کس نے غلط کام کیا۔ جو صحیح کام کرنے والے ہیں
وہ دنیا میں مخفی ہو نہ ہو، اللہ ان کو آخرت تک کے لیے سورج کی طرح روشن فرما دیتا ہے۔ اور جو اللہ کے دین کے منکر ہو جاتے ہیں، اپنی مرضی سے اللہ کے دین میں رد و بدل کرتے ہیں، چاہے ان کا دعویٰ اپنے عقیدہ اور اپنے نظریے اور اپنے قول اور اپنے فعل کے بارے میں کتنا ہی اونچا کیوں نہ ہو، اللہ انہوں خس و خشاک کی طرح ختم اور نصف و نابوت کر دیتا ہے۔ ان کا کوئی نام لینے والا نہیں بچے گا، ان کو کوئی دیکھنے والا نہیں بچے گا، کیونکہ انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام کے ساتھ، اس کی صفات کے ساتھ، اس کے نظریے کے ساتھ، اس کے علم کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر دی۔ اب اللہ رب العالمین کبھی ان کو پسند نہیں کرے گا۔ لہذا انسان کو چاہیے اس بات کو سمجھ لے۔ سورہ زخرف آیت نمبر 86، وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ اللہ کے سوا جن جھوٹے معبودین کو یہ مشرکین پکارتے ہیں، ان کو شفاعت کا کوئی اختیار نہیں ہوگا۔ ہاں، جن لوگوں نے حق کو جان کر اس کی گواہی دے دی، اللہ رب العالمین ان کو شفاعت کا حق دے دے گا، باقی کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکے گا۔ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، اللہ کے ہاں کون بھلا کسی کی سفارش کرے گا اللہ کے اذن کے بغیر؟ کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکے گا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا کے بارے میں فرما رہے ہیں، جن کے آتے ہوئے سائے سے پہچان لیتے تھے۔ صحیحین کی روایت ہے کہ میری بیٹی فاطمہ آ رہی ہے، اور فرمایا فاطمہ کو بضعۃ منی، علی یہ میرے لخت جگر ہے، میرے جگر کا ٹکڑا دیا ہے، اپنا دل نکال کے تمہارے حوالے کیا ہے، اس کا خیال کرنا۔ وہ فاطمہ الزہرا اس اپنی بیٹی کو وصیت فرما رہے، بیٹی دنیا میں کوئی سفارش چاہیے تو کروا لو، آخرت میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں۔ اس سے بڑا کوئی رشتہ ہو سکتا ہے؟ خونی رشتہ، حقیقی رشتہ، باپ اور بیٹی کے درمیان رشتہ، اور وہ بھی محبت کی اٹل مثال۔ فرمایا بیٹی تمہارے آخرت میں کچھ کام نہیں آ سکوں گا، دنیا میں کچھ محبت کا زاویہ چاہیے تو حاضر ہے، لیکن تم یہ کہو کہ آخرت میں نہیں بھائی، آخرت میں سب جس نے اللہ کو راضی کیا وہ کامیاب، جس نے اللہ کو راضی نہیں کیا وہ ناکام۔ اور آج دین کے نام پہ جو دنیاویت اور دین کے نام پہ جو بے دینیت اور دین کے نام پہ جو لا دینیت پھیلائی جا رہی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ خود سوچئے کہ آپ ایسے اسکول اور یونیورسٹی میں کسی کو داخل نہیں کرائیں گے جہاں پہ وہ لوگ بیٹھے ہوں جو اس علم کے متعارف نہ ہو۔ آپ کہیں گے یہ انہوں نے کیسا اسٹاف بھرتی کر رکھا ہے۔ اور آج انا للہ و انا الیہ راجعون دین سکھانے کے لیے ان بے ڈھنگم لوگوں کو منتخب کیا جاتا ہے جس نے دین میں صحیح طور پہ تعلیم بھی حاصل نہ کی ہو۔ وہ پہلی کلاس کی پہلے درجے کی پہلی کتاب نہیں پڑھا سکتا، وہ آپ کو دین کی تعلیم دے رہا ہے۔ بھائی دین کا ٹھیکیدار بن گیا کہ اس کے بعد دنیاوی تعلیم کی وہ ڈگری ہے جس ڈگری پر اس کو اسی دنیاوی تعلیمی ادارے میں کوئی ایک لیکچر میں نہیں بلاتا، یہ آپ کو دین کا ٹھیکیدار بن کے دین کی تعلیم دے رہا ہے۔ اب آپ سوچئے کہ دین کے اندر انتشار پیدا نہیں ہوگا تو پھر کیا پیدا ہوگا، اور پھر دین ٹوٹے گا نہیں تو کیا ہوگا، اور دین میں فتنے نہیں آئیں گے تو کیا ہوگا۔ یہ سارے کے سارے وہ لوگ ہیں کہ جو اس تیاری کے اندر داخل ہیں جس تیاری کی بنا پر اسلام اپنے خاتمے کی طرف جائے گا اور اسلام اپنی تباہی کی طرف جائے گا۔ یہاں تک کہ جس کا جو دل چاہتا ہے کبھی کسی حرام کام کو حلال کرتے ہیں، کبھی کسی حرام کام کو حلال کرتے ہیں۔ دین کے خلاف بات کرنا، دین کے خلاف چلنا، توحید کا انکار کرنا، صفات کا انکار کرنا، رسالت کا انکار کرنا، نبوت کا انکار کرنا، تعلیمات شریعہ کا انکار کرنا، اہل العلم و شریعہ کا انکار کرنا ان کا مزاج بن گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ خود نہیں چاہتے کہ اگر دین نافذ ہو گیا تو پھر ان کی تو ساری کی ساری کرسیاں چھن جائیں گی۔ یہ اسی طرح لوگوں کو منتشر کرنا چاہتے ہیں۔ آپ یاد رکھیے کہ جو اس زاویے پر، اس نظریے پر مسلط ہے، یہ ایک لمحے میں فوت ہوں گے، اور اس کے بعد ان کا جو سوال جواب ہوگا ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین جب سوال کرے گا کہ جب میں نے تمہیں اپنا دین دیا تم نے کیا عمل کیا، یہ کیا جواب دے گا کہ میں نے یہ تماشا کیا؟ کون کیا جواب دے سکتا ہے اللہ کے ہاں؟ یاد رکھیے کہ کسی کی کوئی ہوشیاری نہیں چلے گی، یہ دنیا بھی امتزاجیت یہ کبھی کام نہیں آئے گی اللہ کے ہاں۔ اللہ کے ہاں صرف 3 سوال ہونے ہیں موٹے موٹے پہلے، اور پھر وہاں سے منزلوں کا آغاز ہونا ہے۔ من ربو کا، بتا تیرا رب کون سا ہے؟ ربی اللہ وہ کہے گا جو اللہ کو حقیقی رب مانتا ہو، جو اللہ کی ہی نہ مانتا ہو، اللہ کی ہی خلاف ورزی پہ تلا ہوا ہو، وہ کیسے کہے گا ربی اللہ؟ حدیث شریف میں ذکر ہے جس نے اللہ کو نہیں مانا وہ کہے گا ہاں ہاں لا ادری، مجھے نہیں معلوم آپ کیا سوال کر رہے ہیں، میرے پاس آپ کے سوال کا کوئی جواب نہیں۔
پہلی منزل، پہلی گھاٹی. ابھی تو لوگ دفنا کے پلٹے بھی نہیں، یہاں تک کہ ان کے چلنے کی آواز میت کو سنائی دے رہی ہے اور فرشتہ آ گیا، بتا بھائی بتا جلدی، من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ اب کیا جواب ہوگا ان کے پاس؟ انہوں نے تو ہر وقت اپنے رب کو بدلا. عبد الخمیسہ اور عبد الدینار اور عبد الدراہم ہو گئے. صحیحین کو پڑھیے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا بدترین برباد ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے دینار اور درہم کو اپنا رب بنایا اور چادر اور قمیصوں کو اپنا رب بنایا. اگر مال ملا تو راضی، مال نہ ملے تو ناراضی، اور اللہ کے خلاف بغاوتوں پہ تل گئے. یہ وہ لوگ ہیں جن کی دنیا بھی اللہ نے برباد کر دی، ان کی آخرت بھی اللہ نے برباد کر دی. آپ سوچئے کہ آج ہمارا مقام کیا ہے، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ پھر سوال ہوگا من نبیوں کا، بتا بھائی تمہارا نبی کون ہے؟ اپنے نبی کے بارے میں کیسے جواب دیں گے؟ اس کی تو پوری شریعت کو بدل ڈالا، اس کی رسالت اور نبوت کے اندر اتنی ترامیم کر ڈالی، اتنی امائنڈمنٹس کر ڈالی کہ اس کی اصل شکل ہی بدل ڈالی. ماڈریشن کے نام پہ، نت نئی روایات کے نام پہ، دنیا کی ایجادیت کے نام پہ، دنیا کی ضروریات کے نام پہ اللہ کے نبی کی سر عام خلاف ورزی کی اور ان کی تعلیمات کا مطلقاً انکار کر دیا. اور پھر کہتے ہیں کہ جی ہم تو دین کے بڑے ٹھیکیدار ہیں. فرشتے یہ نہیں پوچھیں گے تو نے کیا 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 نہیں کیا، کتنے ادارے چلائے اور کتنے لوگوں کو بیوقوف بنایا، اللہ یہ نہیں پوچھے. بھائی من نبیوں کا، کس نبی کے ماننے والے ہو؟ جو نبی کی شریعت ہے اس کے مطابق عمل کیا ہوگا تو کہے گا نبینا محمد، ورنہ کیا کہے گا؟ ہا لا ادری، مجھے تو نہیں پتا آپ کیا سوال کر رہے ہیں. آپ سوچیں کہ ہم کس ڈائیورشن میں ڈائیورٹ ہو رہے ہیں. کتنی تیزی سے لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ تو بالکل صحیح کام کر رہا ہے، یہ تو بیکورڈ لوگ ہیں، ملا لوگ، مسجد والے، ان کو بھلا کیا آتا ہے؟ ہاں ان کو کچھ نہیں آتا، لیکن ان کو اپنے سوالوں کے جواب کی تیاری ضرور آتی ہے، جو ان لوگوں کو نہیں آتی جو ہر حرام کام کو حلال کرنے پہ تلے ہوئے ہیں. یاد رکھیے گا سوال ہوگا، ہر ایک سے سوال ہوگا، ہر ایک نے جواب دینا ہے ماں دینوں کا. بھائی کس دین پہ چل کے آیا ہے؟ کون سا دین ہے تمہارا؟ پھر اس وقت کیا جواب دیں گے؟ فلان اور فلان اور فلان اور فلان، اور میں فلانے کے ساتھ تھا اور فلانے کی زیر سرپرستی تھا، وہ فلانا خود پھنسا ہوا ہوگا، تمہیں کیا بچائے گا؟ کوئی جواب نہیں ہوگا. جواب وہی دے گا جو دین پہ صحیح چلے گا کہ دیننا الاسلام، ہمارا دین اسلام ہے اور میں اسلام پہ چلنے والا ہوں. اس کے سوا کوئی جواب نہیں ہوگا. جب کوئی جواب ہی نہیں ہوگا تو پھر انسان بھلا جواب کیسے دے سکے گا اور کیسے گفتگو کر سکے گا؟ یقیناً اس کے پاس تو کوئی جواب نہیں ہوگا. لہذا تیاری کیجیے، اللہ سے ڈرنے کی تیاری کیجیے، اللہ کا ڈر دلوں میں پیدا کیجیے، اللہ کا خوف دلوں میں بسائیے، اللہ کا خوف دلوں میں بسائیے. جب تک اللہ کا خوف دلوں میں نہیں آئے گا انسان کامیاب اور کامران نہیں ہوگا. اللہ کا ڈر اللہ کی بتائی ہوئی صفات کے مطابق نہیں آئے گا، اس وقت تک انسان کامیاب اور کامران نہیں ہوگا. لہذا اگر چاہتے ہیں کہ اللہ کا ڈر آ جائے، اللہ کا خوف آ جائے، اللہ کی خشیت آ جائے، اللہ کے دین کے مطابقت میں عمل آ جائے، تو اس کے لیے جیسے اللہ نے کہا ہے ویسے بدلو. اپنے آپ کو اپنی مرضی سے نہیں بدلو، جیسے اللہ چاہتا ہے ویسے ہو، تاکہ اللہ کے دین میں سر بلندیت حاصل ہو. میں جتنا بھی ہوشیار ہوں، یہ ہوشیاری اس لمحے تک ہے جس لمحے تک میرے اندر روح ہے. یہاں فرشتہ آیا، اس نے سب سے پہلے سوئچ آف کیا، روح نکالی، ہوشیاری ختم. اب کوئی ہوشیاری نہیں چلے گی. اللہ کو تو پوری زندگی ناراض کر بیٹھے نا، اللہ کو تو پہچانا ہی نہیں، اللہ سے تو رجوع اللہ کیا ہی نہیں. دنیا 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 کرتے رہے، خاک دنیا تمہارے کام آئے گی یا ملک الموت آن کے تمہارے سر پہ بیٹھ جائے گا تمہاری روح نکالنے کے لیے، یہ ساری دنیا بھاگ جائے گی. کوئی دنیا والے تمہارے کام نہیں آئیں گے، کوئی نہیں بچائے گا، ایک لحظہ ایک لمحہ نہیں دے گا. ارے یہ دنیا والے ایسے ہیں، اپنی ایک نیکی کو نہیں دیں گے، ایک نیکی کو نہیں دیں گے، یہ تمہیں کیا بچائیں گے؟ اور ہم اس دنیا کے خاطر اللہ کو بھولا بیٹھے. الا من شہد بالحق وهم یعلمون. فرمایا کہ جس نے اللہ کی شہادت کو، اللہ کی توحید کو مان لیا، اللہ کی توحید کو جان لیا اور اس کے بارے میں گواہی دی، بس وہی کامیاب اور کامران ہوگا، وگرنہ کوئی کامیاب اور کامران نہیں ہو سکے گا. لہذا انسان کو چاہیے کہ انسان اس بات کو سمجھ لے. سورہ حجرات آیت نمبر 15، انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون. مومنین وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی ذات پر ایمان لاتے ہیں، اس کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں، پھر شک و شبہ میں نہیں پڑتے.
پھر دین کا انکار نہیں کرتے، پھر دین میں قلع بازیاں نہیں کھاتے، پھر کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ایسے کبھی ایسے، لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، نہ ان کی طرف نہ ان کی طرف، بیچ میں لٹکے ہوئے، یہ بھی صحیح ہے وہ بھی صحیح ہے۔ ارے جب سب صحیح ہے تو غلط کیا ہے؟ جنہوں نے اپنی جان دے کر تمہارے پاس قرآن و حدیث کی توحید کی دعوت پہنچائی ہے، انہوں نے اس لیے نہیں پہنچایا کہ تم 2 نمبر ہو جاؤ۔ ایک چیز صحیح ہے دوسری غلط ہے، 2 چیزیں صحیح نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے خود فرما دیا کہ اگر 2 معبود ہوتے دنیا میں تو فساد برپا ہو جاتا، ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ، دوسرے کی کوئی خدائی نہیں چلے گی۔ آپ سوچئے ہم کیا کر رہے ہیں؟ بے شک ایمان والے وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے رسول پر ایمان لے آئے، پھر وہ شک و شبہ میں مبتلا نہیں ہوتے، وہ عمل محکم کر کے دکھاتے ہیں اللہ کی بات پر، اس کے رسول کی بات پر۔ وجاہدوا باموالہم، اور اللہ کے مالوں میں، اللہ کے عطا شدہ مال کے ساتھ اللہ کے دین کی سربلندیوں کے لیے کوششیں کرتے رہتے ہیں، چاہے جہاد کی کوئی بھی قسم ہو وہ کرتے رہتے ہیں۔ ان کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کوششوں پہ کوششیں کرتے ہیں، کوششوں پہ کوششیں کرتے ہیں۔ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اپنی جانوں کو اللہ کے راستوں میں لگا کے رکھتے ہیں۔ آپ سوچئے تو صحیح، سارے کے سارے لوگوں کے بارے میں تو سوال نہیں ہوگا، اپنی اولاد کے بارے میں سوال ہوگا۔ آپ کی اپنی جان ہے نا، آپ کے اپنے نفس ہے، آپ کے اپنے خون سے اللہ نے ان کو بنا دیا ہے، آپ کی اپنی سگی اولاد ہے۔ ہم تو اس کے ساتھ بیٹھ کے توحید کی 2 باتیں نہیں کرتے، اللہ کی ذات و صفات کے اوپر بات نہیں کرتے۔ ہماری اولاد ہمارے سامنے کہتی ہے اللہ ہر جگہ حاضر ناظر ہے، ہم سنتے رہتے ہیں۔ اللہ ہر جگہ حاضر ناظر نہیں ہے، اللہ عرش پر مستوی ہے، اس کا علم ہر جگہ پر موجود۔ اگر اللہ نے ہر جگہ حاضر اور ناظر ہونا تھا، اور اللہ نے ہر جگہ ہی حاضر ہونا تھا، تو پھر اللہ اور خالق اور مخلوق کا فرق کیسے مٹے گا؟ ناظر ہے، ہر چیز کو دیکھتا ہے، ہر چیز کو پہچانتا ہے، ہر چیز کے بارے میں واقف ہے اپنے علم کے اعتبار سے، مگر ذات عرش پر مستوی ہے۔ یہ کون بتائے گا؟ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو سمجھا دیا، مگر ہم نے اپنے بچوں کو یہ نہیں سمجھایا۔ ہم نے اپنے بچوں کو سمجھایا کہ میں مر جاؤں تو کاروبار کو ایسے سنبھالنا، جو تمہارے پاس مال و ثروت آ رہا ہے اس کو ایسے ایسے سنبھال لینا اور اس کو ایسے ایسے چلانا، مگر جو آخرت میں کام آنے والی چیز ہے اس کو تو میں نے خود نہیں سمجھا، تو میں اپنے بچوں کو خاک سمجھاؤں گا۔ ہم نے دین کے بارے میں ایک مذاق اور تمسخر اپنے گھروں میں بنا رکھا ہے کہ جو دین کی بات کرتے ہیں ان کو ہم ملا کہتے ہیں۔ ابے ملاؤں کی بات ایسے ہوتی ہے، آپ نے تو خود دین کو برباد کیا اپنے ہاتھوں سے، آپ نے دین کو خود بے عزت کر دیا اپنے ہاتھوں سے، زندگی بھر ملا کو گالیاں دی اور مرتے ہوئے وصیت کر گئے کہ اسی ملا کو بلا کے میرا جنازہ پڑھوا دینا، پتہ نہیں کوئی اور پڑھائے تو قبول ہو یا نہ ہو۔ میرے پاس ایک صاحب کا وصیت نامہ آیا، انہوں نے وصیت کی کہ خدا کے لیے میرا جنازہ میری کوئی اولاد نہ پڑھائے۔ کیوں بھائی؟ کام ہے تو ان کے بارے میں شک و شبہ میں مبتلا ہوں، یہ مسلمان بھی ہے نہیں ہے؟ پوری زندگی بگاڑتے رہے، مرتے ہوئے وصیت کر گئے، کیا فائدہ ہوا؟ آپ سوچئے ہم کس کنارے پہ کھڑے ہیں کہ آگے بھی کھائی ہے پیچھے بھی کھائی ہے، کوئی نتیجہ ہمارے پاس نہیں ہے، ہم تو اپنی زندگیوں کو برباد کر رہے ہیں۔ جب اللہ نے ہمیں بچانا ہے، آپ اس اللہ کی ذات و صفات کو نہیں پہچان رہے ہیں، تو پھر اللہ رب العالمین کی عبادت میں کیسے محبت، یقین اور پختگی آپ پیدا کر پائیں گے؟ اولئک هم الصادقون، یہی وہ سچے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان ایسا لاتے ہیں کہ پھر شکوک اور شبہات میں کبھی شک نہیں کرتے۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحیح مسلم کتاب الایمان، مسند امام احمد اور کنز العمال کے اندر روایت موجود، فرمایا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ لا یلقى اللہ بہما عبد غیر شاک فیہما الا دخل الجنہ۔ جو آدمی جنت میں داخلہ چاہتا ہو نا، وہ اپنی زبان سے گواہی دے دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بے شک میں یعنی محمد اللہ کے رسول ہوں، اور پھر جب اللہ سے ملاقات کرے تو انہی دونوں کلمات کے ساتھ اس طرح ملاقات کرے کہ اس میں شک کرنے والا نہ، شبہ کرنے والا نہ۔ آج تو اللہ ہمیں ایک ذرا سا اتنا سا عزت کا ایک قطرہ دے دیتا ہے، ہم تو افلاطون بن جاتے ہیں بھائی، سر آسمان سے لگا لیا، سارے لوگ غلط۔ اللہ اکبر۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین،
شافع المرسلین ہونے کے باوجود کیا فرما رہے ہیں؟ انا خاتم النبیین لا فخرا، کوئی مجھے فخر نہیں اس بات پہ کہ اللہ نے مجھے نبیوں میں سے اختتامی نبی بنا کر بھیجا ہے، کوئی فخر نہیں۔ وہاں اللہ کے نبی عاجزی کی، انکساری کی اعلیٰ مثالیں قائم کر رہے ہیں، یا ہمارا غرور اور تکبر ختم نہیں ہو رہا، گردن میں ایسا شیطان نے سریا لگایا ہے کہ وہ سریا نیچے ہونے کا نام نہیں لے رہا، اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم دین پہ عمل کر رہے ہیں۔ ایک ایک چیز کا حساب ہونا ہے اللہ کے ہاں، کیا جواب دیں گے ہم اور آپ سب کے سب؟ میں اور آپ سب ایک جیسے، سارے کے سارے ایک جیسے۔ یہی ہمارا المیہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ دوسروں سے ہم وہ باتیں سنیں جس میں ہمیں بتایا جائے تم جنت 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 جنت، تم جتنی بھی برائی کرو تم جنت میں جاؤ گے۔ ایسا نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جنت کو طلب کیا اپنی جان کے ساتھ، اپنے مال کے ساتھ، اپنے علم کے ساتھ، ایسی ایسی قربانیاں دی ہیں، تاریخ حیران ہے۔ ہم تو بات سننے کے لیے بھی تیار نہیں۔ یہ بات بہت غیر مناسب ہے، اپنے اندر تبدیلی پیدا کیجئے۔ مسند امام احمد اور ابن حبان کی صحیح روایت ہے، سلسلہ حدیث صحیحہ کے اندر بھی موجود ہے۔ جناب معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ما من نفس تموت وهي تشهد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ یرجع ذلك الى قلب مؤمن موقن الا غفر اللہ لها، فرمایا جو شخص اس حال میں فوت ہوتا ہے کہ وہ یقین کے ساتھ گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور میں محمد اللہ کا رسول ہوں، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو خواہ کتنے ہی کیوں نہ ہو اللہ سب کو معاف کر دے گا۔ تو میرے بھائی ہم سب کے کتنے گناہ ہیں، صرف اللہ کے لیے اپنے گریبان میں جھانکیے، دیکھیے، غور کیجیے، اللہ سے ڈر جائیے، اللہ کو پہچان لیجیے، وہ بہت غفور و رحیم ہے۔ بس شرط اتنی سی ہے، کہتا ہے جو میں کہتا ہوں ویسے مانو، بس کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کا دین جتنا آسان ہے اتنا آسان کچھ نہیں۔ خلاصہ پوری بات کا یہ ہے، اللہ کہتا ہے میں نے تمہیں بنایا ہے نا، تو میں تمہیں اپنا ایک راز بتا دیتا ہوں۔ وہ راز یہ ہے جیسے میں کہتا ہوں بس تم ویسے ویسے کر لو، جنت میں داخل کرنا میرا کام ہے، اور کیا ہے؟ بس یہ ہے ساری کی ساری بات۔ کہتے ہیں دین بڑا مشکل ہے، ابے بھائی دین جتنا آسان ہے اتنا آسان کچھ بھی نہیں ہے، سب سے آسان یہ دین ہے۔ جس نے تمہیں بنا کے بھیجا ہے، جس نے تمہیں ڈیوٹی پر مامور کیا ہے، بس اس کی ویسے ہی بات مان لو جیسے وہ کہتا ہے، بات ختم۔ پھر اس کا اپنا کام ہے نا تمہیں جنت میں داخل کرنا، تم اپنی مرضی سے کیوں کہتے ہو کہ ہم یہ کریں گے ہم وہ کریں گے؟ پھر کامیابی اور کامرانی نہیں ہو سکتی۔ لہذا جیسے اللہ کہتا ہے ویسے مانیے، اللہ کی ذات و صفات پر مکمل یقین رکھیے، اللہ کی ذات و صفات کو مکمل طور پہ مان لیں گے تو انشاءاللہ تعالی کامیابی اور کامرانی مل جائے گی اور انسان ترقی کے راستوں پہ لگ جائے گا۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں رب ذوالجلال مجھے آپ کو ہم سب کو کما حقہ مکمل شریعہ پہ مضبوط عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر